بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارے تاریخ اسلام کے اس چینل میں ہماری سیریل ہے حیرت انگیز واقعات، اس کی قسط نمبر 71 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس سفر جس کا ہر ذی روح کو سامنا کرنا چاہیے، پل صراط، اور اس کے مختلف سوالات پر ہم آج بیان کریں گے۔ تو دوستو، قرآن پاک اور صحیح حدیث میں کچھ ایسی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں جن کے بارے میں ہر مومن جانتا ہے، لیکن ان پر بہت کم غور و فکر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حقیقت پل صراط ہے۔ یہ ایک پل ہے جسے قیامت کے دن ہر انسان کو عبور کرنا ہوگا۔ کوئی بادشاہ اس سے بچ نہیں سکے گا، کوئی عالم اس سے مستثنا نہیں ہوگا، کوئی امیر اس پر حفاظت خرید نہیں سکے گا، اور کوئی طاقتور حکمران اس کے پار جانے کا حکم نہیں دے سکے گا۔ اور کوئی طاقتور حکمران اس کے پار جانے کے حکم نہیں دے سکے گا۔ بنی نوع انسان کی پہلی نسل سے لے کر آخری نسل تک ہر انسان آخرت کے اس ہولناک مرحلے کے سامنے کھڑا ہوگا۔ جہنم کی آگ پر پھیلے ہوئے ایک پل کا تصور کریں۔ اس کے نیچے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، ناقابل تصور سزائیں ہیں، اور ان لوگوں کی چیخیں ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی میں ناکام ہو گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پل کو بالوں سے بھی باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز قرار دیا۔ یہ کوئی عام پل نہیں ہے، یہ ایمان، خلاص، فرمانبرداری اور راست بازی کا امتحان ہے۔ انسان جس رفتار اور انسان آسانی کے ساتھ اسے عبور کرتا ہے، اس کا انحصار اس عارضی دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہوگا۔ پل صراط پر پہنچنے سے پہلے انسانیت اتنے زبردست واقعات کی گواہی دے گی کہ ان کو دیکھ کر دنیا کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ان عظیم واقعات میں سے پہلا سور پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سونپا ہے۔ اپنی تخلیق کے بعد سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے تیار ہے۔ اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب کائنات کا خاتمہ ہوگا۔ سور کا پہلا پھونکا آسمان اور زمین کو ہلا کر رکھ دے گا۔ جو کچھ موجود ہے وہ دہشت گردی سے مغلوب ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر بہہ جائیں گے، ستارے اپنی روشنی کھو دیں گے، سورج اور چاند آج کی طرح کام کرنا چھوڑ دیں گے، ہر جاندار فنا ہو جائے گا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ باقی رکھنا چاہے۔ وہ دنیا جس کی تعمیر میں انسانیت نے ہزاروں سال گزارے، وہ ایک پل میں ختم ہو جائیں گے، ایک مدت کے بعد، جو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اس وقت وہ انسان جو کبھی زندہ تھا دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سے لے کر قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے آخری فرد تک ہر کوئی اپنی قبروں سے اٹھے گا۔ لوگ الجھن اور خوفزدہ ہو جائیں گے، یہ سمجھنے سے قاصر ہوں گے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ اجتماع کی جگہ کی طرف دوڑیں گے جہاں تمام نبی نو انسان اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہوں گے، جہاں تمام بنی نو انسان۔ یہ اجتماع کسی بھی چیز کے برعکس ہوگا جس کا انسانی ذہن مکمل طور پر تصور کر سکتا ہے۔ سورج کو لوگوں کے قریب لایا جائے گا، خوف اور اضطراب دلوں پر چھا جائے گا۔ ہر شخص کو صرف اپنی قسمت کی فکر ہوگی۔ خاندانی رشتے، دوستیاں، دولت، رتبہ اور دنیاوی کامیابی اب کوئی اہمیت نہیں رکھیں گی۔ اس دن انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیز صرف ایمان اور عمل صالح ہوگی۔ اس کے بعد آخرت کے اہم ترین علامات میں سے ایک آتا ہے نامہ اعمال کی تقسیم۔ ہماری زندگی کے دوران اللہ تعالیٰ نے ہر عمل، ہر لفظ اور ہر ارادے کو ریکارڈ کرنے کے لیے عظیم فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان کے ریکارڈ سے کچھ نہیں بچتا۔ کوئی عمل سرکاری ہو یا غیر پرائیویٹ، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، یہ سب محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نامہ اعمال
انسانوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ جو لوگ اپنا ریکارڈ اپنے دائیں ہاتھ میں وصول کر دیں گے وہ راحت اور خوشی کا تجربہ کریں گے، اور جو جان لیں گے کہ اللہ نے ان پر رحم کیا ہے، ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنت اب پہنچ گئی ہے، جن کے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ البتہ جو لوگ اپنا ریکارڈ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے وصول کرتے ہیں وہ ندامت اور دہشت سے بھرے جاتے ہیں۔ وہ سمجھیں گے کہ ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے اور وہ اب ابدی زندگی کے لیے تیار کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس وقت نہ کوئی عذر ان کو فائدہ دے گا اور نہ توبہ کا کوئی موقع باقی رہے گا۔ جیسے جیسے لوگ ان کے ریکارڈ کو پڑھتے ہیں وہ جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی درستگی سے حیران رہ جائیں گے۔ ہر دعا، ہر صدقہ، ہر احسان، ہر بولا ہوا لفظ موجود ہوگا۔ اسی طرح ہر گناہ، ہر ظلم، ہر غفلت کا فرض بھی لکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں بھولا جائے گا۔ حساب و کتاب کے بعد انسانیت آخری اور فیصلہ کن مراحل میں سے ایک پل صراط کی طرف بڑھے گی۔ اس کے بعد یہ پل خود جہنم کے پار پھیلا ہوا ہے، اس کے نیچے وہ آگ جلتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جنہوں نے اس کی ہدایت کو جھٹلایا اور نافرمانی میں پڑے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ لوگ اپنے اعمال کے معیار کے مطابق اس پل کو عبور کریں گے۔ کچھ مومن اسے بجلی کی طرح تیزی سے عبور کر لیں گے اور ان کا ایمان، خلوص، دعائیں، صدقہ اور فرمانبرداری انہیں کا ناقابل یقین رفتار سے آگے لے جائے گی۔ دوسرے ہوا کی طرح گزر جائیں گے۔ کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح منزل کی طرف بڑھیں گے اور دوسرے اپنے اعمال کی طاقت کے مطابق دوڑیں گے، چلیں گے یا رینگیں گے۔ پل کے پاس کھڑے فرشتے بار بار یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ سلامتی عطا فرما، اے اللہ سلامتی عطا فرما۔ ان کی فکر ان مومنین کے لیے ہوگی جو اس خوفناک راستے کو عبور کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ پل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کانٹے اور لوہے کے پنجے ہوں گے، یہ لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق پکڑیں گے۔ کچھ افراد نوچ اور زخمی ہو جائیں گے لیکن آخر کار بچ جائیں گے، دوسروں کو پکڑ کر نیچے آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ یہ منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ دل کانپ اٹھیں گے اور روحیں خوف زدہ ہوں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ جیسے ہی ہر شخص پل صراط کو عبور کرنے کے لگے گا وہ سوال کے پہلے مرحلے پر پہنچ جائے گا۔ پہلا اور سب سے اہم سوال خود ایمان سے متعلق ہوگا۔ آپ نے کیا یقین کیا؟ کیا آپ نے اپنے خالق کو پہچانا؟ کیا آپ اپنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے؟ کیا تم نے اس کے رسولوں اور اس کے وحی کو قبول کیا؟ یہ پہلا سوال باقی سب کی بنیاد بناتا ہے۔ اگر ایمان سچا ہوا تو یہ روشنی اور تحفظ کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے ہدایت ملنے کے باوجود ایمان سے انکار کیا ان کے لیے آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا، ان کا سفر پہلے مرحلے پر ہی ختم ہو جائے گا۔ البتہ مومن کے لیے یہ پہلا مرحلہ اللہ کی رحمت کی گواہی بن جائے گا۔ ان کا ایمان ان کے ارد گرد کے اندھیروں کو منور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور تقدیر الہی پر ان کا ایمان تقویت کا باعث بنے گا۔ پھر بھی اہل ایمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان محض زبان کا دعویٰ نہیں ہے۔ سچا ایمان ایمان پیدا کرتا ہے، یہ اطاعت کی ترغیب دیتا ہے، یہ توبہ کی ترغیب دیتا ہے، یہ انسانوں کو خلوص و نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لہذا ہر مومن کو اپنے آپ سے مسلسل سوال کرنا چاہیے کہ کیا ان کے اعمال واقعی اس ایمان کی عکاسی کرتے ہیں جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ صراط کا پہلا مرحلہ ہمیں یاد دلاتا ہے، پل صراط کا، کہ آخرت کی کامیابی موت کے آنے سے پہلے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آج سے شروع ہوتا ہے، سچے یقین، اللہ کی اطاعت اور اس سے ملاقات کی تیاری کے ذریعے۔
صراط کے پار، پولیس صراط کے پار سفر کا فیصلہ صرف قیامت کے دن نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ ابھی ان انتخابوں کے ذریعے لکھا جا رہا ہے جو ہم اپنی زندگی کے ہر دن کیا کرتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں بھائیو، یہ بیان جاری ہے، اس کا اگلا حصہ ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کریں گے، قسط نمبر 72 میں۔ اللہ حافظ۔